خيركم من تعلم القرآن وعلمه. The best among you are those who learn the Quran and teaches it. تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. تو ماہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، تو ماہ رمضان سے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ شعبان الشہر و رمضان الشہر اللہ، یعنی شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے. تو شعبان کی فضیلت کے لیے یہی کافی ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ میرا مہینہ ہے، اور نسبت سے مقام بڑھ جایا کرتا ہے کہ اللہ کے تمام جتنے بھی انبیاء کرام گزرے ہیں ان تمام سے افضل حضرت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور سارے دنیا کے جتنے بھی انسان ہیں نا ان سب سے افضل نبی انبیاء ہیں، یعنی نبی ہیں. اور نبیوں میں سب سے زیادہ افضل، جو سب سے زیادہ بڑی جس کی ہستی ہے وہ ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو سارے مہینوں کا سردار ہے شعبان، اور شعبان سے بھی زیادہ، یعنی ابھی دیکھیے رمضان کو چھوڑ دیجئے تو دوسرے مہینے جتنے آتے ہیں نا ان کے جتنے بھی، یعنی ان مہینوں کا اگر دیکھا جائے تو سردار ہے شعبان، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ میرا مہینہ ہے. اور اگر اس میں شعبان بھی ڈال دیا جائے تو پھر دیکھا جائے تو پھر سارے مہینوں کا سردار ہے رمضان. تو جس طرح سے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ میرا مہینہ ہے، بالکل اسی طرح سے اللہ نے فرمایا کہ رمضان اللہ کا مہینہ ہے. ٹھیک ہے، تو رمضان کی فضیلت شعبان سے بھی بڑھ گئی. ٹھیک ہے، سمجھنے کی بات ہے اس میں کہ آپ اس میں غور فکر کریے کہ رمضان یہ شعبان سے بھی بڑھ کر ہے، اور رمضان جو ہے اللہ کا مہینہ ہے. تو تمام انسان جتنے بھی ہیں نا ان سب سے افضل اور ترین انسان کون ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اللہ کے نبی سے بڑھ کر جو ہستی ہے وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی. تو اسی لیے بتایا جاتا ہے کہ رمضان کا مہینہ سارے مہینوں سے افضل ہے. ٹھیک ہے، تو جتنے دوسرے مہینے ہیں ان تمام سے بھی بڑھ کر افضل ترین مہینہ ہے ہمارا رمضان کا مہینہ. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق کہ یہ میرا مہینہ ہے تو شعبان کی فضیلت بڑھ گئی. پھر فرمایا کہ رمضان اللہ کا مہینہ ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا مقام اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے. تو جو رمضان کا مہینہ ہے تو یہ رمضان کا مہینہ بھی تمام مہینوں کا سردار ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، یعنی یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس میں اللہ نے قرآن پاک کو نازل فرمایا جو تمام کتابوں کی سردار ہے. ٹھیک ہے، جو یعنی تمام مہینوں کا سردار کون ہے؟ رمضان کے مہینے میں جو تمام کتابوں کی سردار ہے وہ ہے قرآن کو نازل فرمایا، اور یہ قرآن ساری کتابوں کی سردار ہے. تو یہ مبارک مہینہ تمام مہینوں کا سردار، اور وہ قرآن تمام کتابوں کا سردار. ٹھیک ہے، تو ان دونوں کا کمبینیشن دیکھیے کہ اللہ نے اس مہینے میں قرآن پاک کو نازل فرمایا. تو یہ مہینہ کوئی عام مہینہ نہیں ہے، تو یہ مہینہ بہت افضل ترین مہینہ ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نیکیوں کے مقام کو بڑھا دیتے ہیں، یعنی ڈبل کر دیتے ہیں نیکیوں کو. کتنے دفعہ؟ 70 ٹائمز اس کو ڈبل کر دیتے ہیں. ایک فرض 70 فرائض کے برابر، اور اس کا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ دیتے ہیں. اور ایک نفل اگر کرو گے تو فرض کا ہمیں ثواب ملے گا، اور ایک فرض 70 فرائض کے برابر اور ایک نفل فرض کے برابر. ٹھیک ہے، اور یہ بھی ذہن نشین کر لیں کہ جس طرح سے نیکیوں کے مقام کو اللہ نے رمضان میں بڑھا دیا ہے نا، اسی طرح سے گناہ کو بھی، یعنی گناہ کا جو درجہ ہے نا، گناہ کا جو مقام، مطلب گناہ جتنا کریں گے تو اس کا جو گناہ ہمیں ملے گا
تو اس کا بھی اللہ نے بڑھا دیا ہے کہ ایک گناہ کریں گے تو 70 گناہوں کے برابر ہوگا۔ اسی لیے اس مہینے میں یعنی سوچ سمجھ کر پہلے تو جو ہے نیکیاں کرنا ہے بہت زیادہ، اور اگر ہم سے گناہ بھی ہو رہے ہیں تو اس کو ہم چھوڑ دیں، کیونکہ ایک گناہ اگر ہم رمضان میں کرتے ہیں تو اس کا بدلہ 70 گناہ کرنے کے برابر ہوتا ہے۔ اگر ہم باقی رمضان کے علاوہ مہینے میں کرتے ہیں، غیر رمضان میں کوئی عمل کرتے ہیں جو گناہ کا ہے، تو وہ ایک ہی گناہ لکھا جاتا ہے، لیکن رمضان کی وجہ سے اس کی جو فضیلت ہے، اس کے جو اللہ نے اس کے یعنی 70 گناہ زیادہ جو بڑھا دیا ہے نا، اس کی وجہ سے ایک گناہ کریں گے تو 70 گناہ کرنے کے برابر ہوگا۔ ایک مرتبہ گالی دیا تو 70 مرتبہ گالی دینے کے برابر، ایک مرتبہ جھوٹ بولا تو 70 جھوٹ بولنے کے برابر، ایک مرتبہ چغلی غیبت کی تو 70 مرتبہ چغلی غیبت کرنے کے برابر ہوگا، اور ایک مرتبہ اگر نماز ہماری چھوٹ گئی تو 70 فرائض چھوڑنے کے برابر ہے۔ تو 70 فرائض کتنے ہوں گے، کتنے زیادہ۔ تو اسی لیے جو ہے سوچ سمجھ کر یعنی اس مہینے میں عمل کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، اور اللہ کے نبی نے فرمایا وَمَنْ عَدَّ فَرِيضَةً كَانَ لَهُ 70 فَرِيضَةٌ فِي مَا سِوَى، یعنی ایک اگر کوئی عمل کریں گے، یعنی ایک فرض عمل 70 گنا زیادہ بڑھا دیتا ہے، یعنی اس مہینے میں ایک فرض کریں گے تو 70 فرائض کرنے کے برابر ہوگا۔ تو اس کے علاوہ جو ہے تو نیکیوں کی تو ہمیں جو ہے اس کی فضیلت معلوم ہو گئی ہے، نیکیوں کا درجہ بڑھ گیا ہے، اور اسی طرح سے برائیوں کی خباثت بھی اس مہینے میں بڑھ گئی ہے۔ تو اگر کوئی ایک گناہ کر رہا ہے تو 70 گناہ کرنے کے برابر ہے۔ تو اب جس طرح سے ہم ایک نماز اگر چھوڑنے کی، ویسے تو کوئی مسلمان بس جو بے نمازی ہوتے ہیں تو وہ بھی رمضان کی فضیلت کی وجہ سے نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ ہے، اب رمضان میں یعنی جیسے غیر رمضان میں رہتے تھے ویسے بالکل نہیں رہتے، بالکل ہمارا حلیہ چینج ہو جاتا ہے، نمازوں کی پابندی ہوتی ہے، زبان پہ جو ہے کنٹرول ہوتا ہے، ایک حساب سے جو ہے مسلمان رہتا ہے کہ قرآن پاک کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے اب ایک مثال میں دوں گی آپ کو، جس طرح سے خانہ کعبہ ہے نا مکہ میں، مکہ شریف میں جو خانہ کعبہ ہے، کعبہ شریف ہے، تو وہاں پر اگر کوئی رہتے ہوئے اگر ایک نماز چھوڑتا ہے تو اس نے گویا کہ 1,00,000 نمازوں کو ضائع کر دیا، یعنی وہاں رہ کر کوئی اگر ایک نماز پڑھتا ہے تو اسے 1,00,000 نمازیں پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی ایک نماز چھوڑتا ہے فرض نماز تو اس نے 1,00,000 نمازوں کو چھوڑ دیا، تو اتنی زیادہ وہاں کی فضیلت آئی ہے، یعنی جگہ جگہ کی اور جگہ کی الگ فضیلت ہوتی ہے، اور وقت کی یعنی رمضان کا جو وقت ہے نا اس کی الگ فضیلت ہوتی ہے۔ بالکل اسی طرح مدینہ شریف میں اگر آپ رہتے ہیں، وہاں پر رہ کر اگر آپ ایک نماز چھوڑتے ہیں تو گویا کہ آپ نے 50,000 نمازوں کو ضائع کر دیا، اگر ایک پڑھتے ہیں تو 50,000 نمازوں کا پڑھنے کا ثواب ملتا۔ بتانا مقصد یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ بھی بالکل اسی طرح سے ہے کہ ایک فرض کریں گے تو 70 فرائض کے برابر ہوگا۔ جو بمپر آفر جو چلتا ہے نا کہ ایک کے ساتھ 10 فری یا ایک کے ساتھ 50 فری، اسی طرح سے اللہ نے یہاں دیا ہے کہ ایک کے ساتھ 70 فری، ایک پڑھو تو 70 لے جاؤ۔ تو یہاں پر جو ہے گویا کہ 1,00,000 نمازوں کو ضائع کرنے کا ہمیں جو اگر بندہ کوئی جو ہے وہاں پر رہتے ہوئے بھی نماز کو چھوڑتا ہے، کوئی ایسا نہیں ہوگا کہ وہاں اتنے پاک مقدس جگہ پر رہتے ہوئے نماز کو بھی چھوڑے گا، اگر چھوڑ رہا ہے تو پھر 1,00,000 نمازوں کو ضائع کرنے کے برابر ہوگا۔ تو رمضان میں اب دیکھیے، رمضان میں تو دیکھیے تمام شیاطین کو اللہ نے قید کر دیا، اس کے علاوہ بھی ہم سے گناہ ہوتے ہیں، وہ کیوں ہوتے ہیں؟ تو اس کا کویشچن ہمیں دماغ میں آتا ہے۔ تو دیکھیے رمضان میں ہم نیکی کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ہمارا جو نفس امارہ ہے نا، نفس امارہ ہمارا نفس، شیطان تو ہم سے اب ہٹ گیا ہے، لیکن ہمارا جو نفس ہے، 3 قسم کے نفس ہوتے ہیں، نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس مطمئنہ۔ نفس امارہ جو بیچ کا نفس ہے، یعنی ہمارا نفس کبھی گناہ کر لیے تو مطلب ایک پشیمانی ہوتی ہے کہ چلو گناہ ہو گیا، مطلب ایک افسوس ہوتا ہے، اور ایک نفس ہوتا ہے جو گناہ کرنے پر بھی افسوس نہیں کرتا، سمجھتا ہے کہ یہی جو گناہ کر رہے ہیں نا وہی صحیح ہے، بس صحیح ہے۔ اور ایک ہوتا ہے نفس مطمئنہ، کبھی گناہ کرتا ہی نہیں، جیسا کہ ہمارے انبیاء کرام گزرے نا، صحابہ کرام، ان کا نفس تھا، یعنی گناہ کرنے کے اوپر وہ جاتے نہیں تھے، صرف نیکی ہی ان کی طبیعت تھی۔ تو ہمارا جو نفس امارہ ہے نا، اس کے ساتھ 11 مہینے تک شیطان رہا ہے، دوستی تھی دونوں کی، تو اس کی چاشنی یعنی اس کی مٹھاس اور اس کی حلاوت ابھی بھی ہمارے دل میں موجود ہے گناہوں کی، کہ گناہ کرنا ہمارے لیے اب آسان ہو جاتا ہے۔
تو ہمیں یہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ جس طرح رمضان میں تو نے ہمیں جو ہے گناہوں سے دور رکھا نا، بالکل غیر رمضان کے یعنی جو مہینے 11 اس میں بھی ہمیں جو ہے ان گناہوں سے دور رکھیے، اور جو گناہ کی جو چاشنی ہے نا، میٹھاس جو ہمارے دل میں ابھی بھی موجود ہے، بس اسی کو جو ہے اللہ سے دعا کریں کہ اس کو دور کر دیں۔ اور ایک مرتبہ اور ایک یہ بھی بات میں بتاتی چلوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا کہ جب میں طاق راتوں کو پالوں تو میں کیا دعا پڑھوں، ٹھیک ہے، یعنی جب رمضان میں جو آخر کا جو عشرہ ہوتا ہے، پہلا عشرہ تو جو ہے رحمت کا ہے، دوسرا مغفرت کا ہے، اور تیسرا جہنم سے آزادی کا ہے۔ تو یہ عشرے میں حکم دیا گیا تھا اللہ کے نبی نے اپنے ازواج کو، اپنے صحابہ کرام کو، کہ آپ اعتکاف کریں، ٹھیک ہے، اعتکاف کریں آپ 10 دن کا، اگر نہیں ہو سکتا تو جتنے دن آپ ہو سکے وہ اتنی دن کا کر لیں اعتکاف۔ تو ان اعتکاف کے دنوں میں جو ہے آپ یہ دعا کو زیادہ سے زیادہ کثرت سے پڑھا کریں، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی یا کریم اللہم اجرنی من النار۔ تو یہ دعا کثرت سے آپ پڑھا کریں انشاءاللہ، تو اللہ تبارک و تعالی جو ہے ہماری جو گناہ ہے اس کو بھی معاف کر دیں گے، اور نیکیوں میں انشاءاللہ تبدیل کر دیں گے، اور ہماری طبیعت کو گناہوں سے بچائیں گے۔ تو اللہ کی رحمتوں کا مہینہ چل رہا ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک بہت بڑا امر یعنی بہت بڑا حکم ہماری طرف متوجہ ہے، وہ ہے روزہ، ٹھیک ہے، یا ایہا الذین آمنوا، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک آیت ہے اس میں قرآن پاک میں کہ تم روزوں کو، تم جب رمضان کا مہینہ پالو نا تو روزے رکھا کرو، اگر تم نہیں رکھ سکتے یعنی سفر میں ہیں تو آپ چھوڑ دو، پھر بعد میں رکھ لینا۔ تو اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا، اور اللہ نے ساری امتوں پر روزے فرض فرمائے تھے۔ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ایک بہت بڑی سہولت یہ ملی کہ ہمارے جو روزے اللہ نے رکھے ہیں نا، صرف کھانے کا نظام بدلا ہے، صرف کھانے کا نظام یعنی سحری سے افطاری تک، لیکن پچھلے جو امتوں کے روزے ہوا کرتے تھے وہ 24 گھنٹے کے روزے ہوا کرتے تھے، یعنی افطاری سے افطاری تک، بیچ میں کچھ بھی نہیں۔ اب ہم دیکھیے افطاری کرتے ہیں تو اس کے بعد ہمیں سحر تک کھانے کا حکم ہے، کچھ بھی کھا سکتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں ہمیں یہ نعمت ملی ہے کہ ہم جو ہے افطاری سے افطاری یعنی افطاری سے افطاری تک 24 گھنٹے کا روزہ کس طرح کیا، کتنا بڑا روزہ ہوا کرتا تھا۔ تو ہمیں جو ہے مشکل سے مشکل 12 سے 14 گھنٹے، اس سے زیادہ تو روزہ نہیں، 15 گھنٹے لے لیں چلیں، اس سے زیادہ تو ہمارا روزہ نہیں ہوتا، لیکن پچھلے جو تھا 24 گھنٹے یعنی ڈبل تھا۔ تو اور اس کے علاوہ اللہ نے ایک تو دیکھیے روزہ ہم پر جو ہے دیا، اور ایک تراویح کی جو ہے فضیلت ہمیں اللہ نے دی ہے کہ تراویح جو پہلی امتوں پر نہیں تھی، تراویح کی نماز، ٹھیک ہے، اللہ نے تراویح کی نماز ہمیں ایک بطور تحفہ عطا فرمائی ہے، اس کی قیمت کو بڑھا دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تراویح کے ہر ایک سجدے پر 1500 نیکی لکھی جاتی ہے، اور جنت میں ایک محل بنایا جاتا ہے جس کے 60,000 سونے اور چاندی کے دروازے ہوتے ہیں، وہ محل خود سرخ یاقوت کا ہوتا ہے، اور ہر سجدے پر میں نہیں کہہ رہی کہ ہر نماز پر، بلکہ ہر سجدے پر ایک درخت لگایا جاتا ہے جس کے نیچے 100 سال تک عربی گھوڑا دوڑ سکتا ہے۔ یہ ایک حدیث ہے، ٹھیک ہے، فضیلت والی ایک حدیث ہے۔ تو اتنی زیادہ فضیلت تراویح کی نماز کی دی گئی ہے، دیکھیے، اور عام طور پر ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ اس ایک سجدے کی قیمت کیا ہے۔ تو یہ 20 رکعت میں کتنی ہو گئی، کل 40 سجدے ہو گئے نا 20 رکعت میں، تو 20 رکعت کی قیمت دیکھیے، 20 رکعت پر 60,000 نیکیاں ہم کما رہے ہیں، ہمارے کھاتے میں، ہمارے اکاؤنٹ میں لکھے جا رہے ہیں۔ صرف ایک وقت کی تراویح کی نماز ہم نے پڑھ لی تو ویسے تو ایک سجدے پر 1500 نیکی کی لکھی جاتی ہے، اب اس کو آپ ملٹیپلائی کر لیجئے کتنا ہوگا، تو کل 60,000 نیکیاں ہمارے اکاؤنٹ میں آ جائیں گی۔ تو دیکھیے میں بتاتی ہوں بس یہی کہ اب کوئی حافظ نہیں ہے، ہر کوئی تو حافظ نہیں ہوتا نا، تو ہم کیا کریں کہ جتنی سورہ ہمیں یاد ہے نا، علم ترا سے ہی لے لیں، اگر آپ علم ترا سے آپ کو یاد ہے تو والناس تک پڑھ لیں، سورہ ناس تک 10 رکعت میں پڑھ لیں، اس کے بعد پھر نیکسٹ جو ہے وہی ریپیٹ کر لیں۔ تو تراویح کا اصل معنی کیا ہے کہ 4 رکعت کے بعد تھوڑا سا آرام کرنا ہے، 4 رکعت کنٹینیو نہیں، بس 4 رکعت پڑھ لیں، تھوڑا آرام کر لیں، تھوڑی ذکر کر لیں، پھر 4 رکعت پڑھ لیں، اس طرح سے مکمل کر لیں، ٹھیک ہے۔ تو 4 رکعت کم از کم جو ہے ہمیں پوری 20 رکعتیں 8 رکعتیں پڑھ کر خاموش نہیں بیٹھنا۔ 8 رکعتیں ہیں، یہ فتویٰ الگ ہے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے سے، یعنی انہوں نے
بس وہاں سے ہمیں جو ہے فالو کر لیتے، مطلب جو ہے حنفی کا جو مسلک ہے وہ یہی کہتے ہیں کہ 20 رکعتیں ہی پوری پڑھی جائیں، ٹھیک ہے، 8 رکعت پر اکتفا نہ کیا جائے، یعنی 8 رکعت پڑھ کر خاموش نہ بیٹھا جائے، پوری 20 رکعتیں پڑھی جائیں۔ اور تراویح کی نماز یہ سنت مؤکدہ ہے، ٹھیک ہے، پڑھیں گے تو ثواب ملے گا، نہیں پڑھیں گے تو گناہ ہوگا۔ تو اللہ کے خزانے سے ملیں گی ہمیں یہ نیکیاں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 الگ حدیث فرمائی، ایک فرمایا کہ شروع میں نے حدیث فرمائی نا کہ شروع میں نے حدیث یہ بتائی کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، یعنی جو رمضان کے روزے رکھے گا تو اس کے پچھلے تمام گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دیں گے، ایمان اور احتساب کے ساتھ، یعنی ایمان کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ روزے رکھے گا تو اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ اور ایک حدیث میں آیا ہے من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، جو رمضان کے مہینے میں رات کی نماز کو پکڑ لے گا، یعنی تراویح کی نماز پڑھ لے گا تو اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ اور ایک بہت پیاری حدیث آتی ہے کہ آخر رات جب ہوتی ہے نا، پورے رمضان کی نہیں، دن کی جب آخر رات ہوتی ہے تو اللہ فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ فرماتا ہے کہ اس مزدور کا کیا بدلہ ہو جو اپنا کام پورا کر دے، تو فرشتے عرض کرتے ہیں، اب دیکھیں کوئی مزدور مزدوری کرتا ہے تو آخر میں اس کو کیا بدلہ دیتے ہیں کہ اس کو اس کے برابر کی رقم دے دی جاتی ہے، اور مزدور کا پسینہ ٹپکنے سے پہلے ہی اس کی مزدوری ادا کر دی جائے، اللہ کے نبی کا فرمان ہے۔ تو فرشتے کہتے ہیں کہ اس کی جزا ملے، اس کو اس کی جزا دے دی جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں تمہیں گواہ رکھتا ہوں اے فرشتوں کہ انہوں نے رات کی قیام یعنی نماز تراویح اور دن کے روزے سے مجھے راضی کر دیا اور میں نے انہیں معاف کر دیا۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، کتنی پیاری حدیث ہے کہ جب آخر رات ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کے دن کے روزوں سے اور رات کی تراویح سے میں نے ان کو معاف کر دیا، تم گواہ رہنا فرشتوں سے، فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔